بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے ابتدائی 3 سال۔ نبوت کے آثار۔ جن دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے، ان دنوں آپ کے سامنے عجیب و غریب امور ظاہر ہونے شروع ہوئے، جیسے شجر و حجر آپ سے سلام کرتے اور کہتے السلام علیک یا رسول اللہ۔ عجیب آوازیں سنائی دیتی اور کچھ روشنی دکھائی دیتی، حتیٰ کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف لاحق ہونے لگا۔ آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ جو چیز آپ خواب میں دیکھتے وہ صبح کو ظاہر ہو جاتی۔ آپ کی طبیعت گوشہ نشینی کی طرف مائل ہوتی گئی اور لوگوں کے اجتماع سے نفرت ہونے لگی۔ نبوت کا ملنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 یا 14 دن تھی۔ رمضان المبارک کی 21 یا 24 تاریخ تھی۔ دوشنبہ کا دن تھا اور آپ غار حرا میں مشغول عبادت تھے کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ ابتداءً خواب میں، پھر حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور ایک تختی دکھا کر کہنے لگا، اس میں کیا لکھا ہے پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ کو زور سے دبوچ کر چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھو۔ آپ نے پھر فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ ایسا ہی اس نے 3 بار کیا اور ہر بار پچھلی بار سے زیادہ زور سے دبوچتا۔ تیسری بار دبوچنے کے بعد چھوڑا تو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ گھر تشریف لائے، اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے چادر اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا خطرے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں وغیرہ۔ اسی حالت میں آپ پر سورہ مدثر کا نزول ہوا اور آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، جیسے حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جس کے اندر خیر کا پہلو دیکھا اسے اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک چلتا رہا۔ اس مدت میں 60 سے زائد لوگ مسلمان ہوئے، جس میں زیادہ تر قریش اور شریف زادے تھے۔ بعض غلاموں اور کمزور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، جیسے حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر اور ان کے گھر والے، صہیب رومی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ۔ اس مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام تو سری طور پر کیا کرتے تھے، البتہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا اظہار کرتے تھے۔ اس مرحلے میں جسمانی تکلیف تو کم، البتہ مسلمانوں پر نفسیاتی دباؤ بہت زیادہ ڈالا گیا، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا کہ جب ان کی والدہ نے دیکھا کہ کسی نئے دین کا پیروکار بن گیا ہے تو ان پر دباؤ ڈالنے لگی، حتیٰ کہ بھوک ہڑتال کر دیا، لیکن حضرت سعد اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور اپنے دین سے نہیں پھرے۔ انہی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبرائیل آپ کے پاس تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے اے محمد، آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ آپ نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی چاہتے ہیں یا صرف اللہ کے ایک بندے اور رسول ہی رہنا پسند کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارے سے بتایا کہ آپ بندہ رسول ہونا ہی قبول کریں۔ اعلانیہ دعوت۔ نبوت کے 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دعوت کا حکم دیا گیا، چنانچہ یہ آیت نازل ہوتی ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، لہذا آپ کو جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اس کو صاف صاف سنا دیجیے، آپ مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ حکم ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے سرگرم ہو گئے اور دعوت کا کام مستعدی سے شروع کر دیا۔ آپ نے اولاً اپنے اہل خاندان کو ایک گھر میں جمع کیا، انہیں دعوت اسلام دی، پھر آگے بڑھ کر تمام قریش کو دعوت دی۔
اور صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم اور آگے بڑھے اور مکہ کے رہنے والوں، مکہ کے اطراف بسنے والوں اور مکہ مکرمہ میں آنے والوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، ہر ایک کو آخرت کی فکر دلائی اور توحید باری تعالیٰ کو اپنانے کی دعوت دی۔ آپ کی عام دعوت یہ تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس مرحلے میں اسلام کی آواز مکہ مکرمہ سے باہر بھی پہنچی اور بہت سے لوگ جو مکہ مکرمہ سے باہر کے رہنے والے تھے وہ بھی مسلمان ہوئے، جیسے حضرت ابوذر، حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہم۔